بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید الاولین والآخرین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم خواتین و حضرات، سورۃ الانعام اور اس کی آیہ مبارکہ 92 قبل ازیں آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، ان کفار نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، اور اللہ کی عظمت میں گستاخی کس طرح کی جاتی ہے فرمایا، ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی نازل نہیں فرمائی، جبکہ جتنے بھی انبیاء و رسل، انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، وہ سارے کے سارے انسان تھے، سارے بشر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور ان پر وحی کا نزول فرمایا۔ تو انہوں نے تمام انبیاء کی رسالت کا گویا کہ انکار کر دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی کا نزول نہیں فرمایا، تو یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے دعویٰ میں نالائق سچے بھی ہوں تو محبوب ان سے پوچھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرشتہ تھے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری ڈیٹیل جانتے ہیں کہ کس طرح فرعون کے ظلم اور ستم اور قتل کے حکم کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، والدہ گھبراتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو دریا میں ڈال دیں،
دریا میں ڈال دیا جاتا ہے اور دشمن کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے، وہی اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اس کی پرورش بھی کرتے ہیں، اس کی تعلیم کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے کیے، تو وہ کون تھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے۔ تو اگر تم میرے محبوب کی وحی کا انکار کرو گے، اس انکار کی وجہ سے اتنا بڑا دعویٰ کرو گے کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی کا نزول ہی نہیں فرمایا، تو اے یہودیوں تمہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی توریت، وہ سراپائے نور بھی تھی اور سراپائے ہدایت بھی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ اب ان کی کمزوریاں جو تھی، ان کے جو کرتوت تھے، ان کی اپنی جو حرکتیں تھیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اس توریت میں کیا کرتے تھے؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم یہ کرتے تھے کہ اس توریت کو بھی دو حصوں میں کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ وہ کہ جس کو تم لوگوں کو بتاتے تھے صحیح طریقے سے، اور ایک حصہ وہ جس کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، سچ نہیں بتاتے تھے لوگوں کو۔ تو تم یہ بات کرتے ہو کہ اللہ نے کسی پر وحی کا نزول نہیں فرمایا، یہ تو اسی طرح ہوگی جس طرح ایک لطیفہ ہے ویسے کہ ایک غیر مسلم تھا، تو وہ قضائے حاجت کر رہا تھا اور اس کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف تھا، تو مسلمان گیا تو اس نے تھپڑ لگایا، اس نے پوچھا مجھے کیوں مارا؟ تو کہنے لگے یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس کی طرف عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور تو اس طرح گستاخی کر رہا ہے۔ اس نے معذرت کی، چلا گیا۔ تو کچھ وقت گزرا تو وہ مسلمان خود اسی رخ پہ جو ہے قضائے حاجت کر رہا تھا، تو اس بندے نے آ کے ٹوکا اس غیر مسلم نے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو نے منع کیا تھا کہ ادھر ایسا نہیں کرنا اور خود وہی کر رہے ہو۔ تو اس نے پھر تھپڑ مارا، تو کہا کہ اب کیوں مارا؟ کہنے لگا بھائی کعبہ میرا، میں کعبے کا، تو کس لائیں جناب میرے نال اس طرح دی گل کرنا واسطے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہودی بھی ایسے کرتے تھے کہ خود آیتیں چھپا بھی لیتے تھے، جہاں ان کا نفع ہوتا تھا وہ بتلا بھی دیتے تھے، اور اگر کوئی انہیں چیلنج کرے تو کہتے تھے بھائی ہمارے علاوہ کسی پر کسی کتاب اور وحی کا نزول ہی نہیں ہوا، تو ہم جانے، ہمارا خدا جانے جس طرح دعویٰ کیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ایک تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ساتھ دعویٰ کیا تھا؟ نحن ابناء اللہ واحبہ، عیسائی کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، ہم تو لاڈلے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے تمہاری اپنی حالت یہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ قرآن میں بدلاؤ لانے کے بجائے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن سکے۔ تو آگے ارشاد فرمایا ھذا کتاب انزلناہ، آج کی یہ آیہ مبارکہ، یہ قرآن مجید، یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، کسی اور نے نازل نہیں کیا۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، فاتوا بسورۃ من مثلی، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، تو فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، پھر اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ بابرکت ہے،
اب قرآن مجید کتاب ہے، بابرکت کیسے ہے؟ اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ برکت کہتے کسے ہیں۔ برکت کا معنی یہ ہے چھوٹی چیز آپ کی اگر ضرورت پوری کر دیتی ہے اسے آپ برکت کہیں گے۔ مال کم ہے، انکم کم ہے، لیکن اسی میں رہتے ہوئے آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ اور اگر مال کی کثرت ہے، منتھلی انکم بہت زیادہ ہے، 20 لاکھ 30 لاکھ ہے، لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کوتاہی کیا ہے اور کہاں میں غلطی پر ہوں، کہاں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے کہ میرے مال سے وہ برکت جو تھی وہ اللہ نے اٹھا لی ہے۔ یہ چیز برکت کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ کام کر جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ برکت ہے کہ سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، ضرورت کی کفایت بھی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل اور کرم ہے۔ اب قرآن مجید کس طرح برکت ہے؟ مبارکن، برکت والی ہے۔ پہلی برکت قرآن کی یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، یعنی کہ یہاں مسجد میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور 20 بندے بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کو مانگنے والوں، جو مانگنے والے ہیں جو کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ قرآن پڑھنے والے کو وہ بھی دے گا اور وہ بھی دے گا جو قرآن پڑھنے والے کے حق میں بہتر ہے، وہ بن مانگے بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی برکت یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، اور ایک اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، تو جو مانگنے والے کو ملے گا وہ قرآن پڑھنے والے کو بن مانگے اللہ عطا فرماتا ہے، ایک برکت۔ دوسری برکت یہ ہے کہ جب بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ذخیرہ اعمال میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح آقا نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث مبارکہ، الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور جب آپ نے الف لام میم پڑھا، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ گویا جس نے صرف الف لام میم پڑھا اس نے 30 نیکیاں کما لی۔ یہاں میں اکثر دوستوں سے بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے جو طلباء ہوتے ہیں نا مدارس میں اور مساجد میں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ غور فرمائیں، صبح فجر سے لے کے 9:30 بجے تک ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ میں ایک ویسے موضوع سے ہے، قرآن سے متعلق ہی ہے، لیکن میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذہن میں آ گئی ہے۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، صبح وہ سبق پہلے یاد کرتا ہے، پھر وہ استاد کو سناتا ہے، تو اگر وہ 10 لائنیں ڈیلی پڑھتا ہے تو ان 10 لائنوں کو یاد کرنے کے لیے وہ تقریباً 100 دفعہ ان 10 لائنوں کو پڑھتا ہے، کم از کم 100 دفعہ۔ اگر 10 لائنیں پڑھی تو اگر آپ اندازاً ایک لائن میں 100 حرف رکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، الف لام میم، یہ 3 حرف بن گئے، تو اگر ایک لائن میں 100 حرف رکھیں تو 10 لائنوں میں کتنے حرف ہوئے؟ تقریباً 1000 حرف۔ اس کو وہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو 1,00,000 بن گیا۔ اب اس 1,00,000 کو ملٹی پلائی بائی کریں 10، تو اس نے سبق یاد کرنے کے لیے کتنی نیکیاں کما لی۔ پھر وہ استاد کو سناتا ہے، پھر وہ سبقی پڑھتا ہے، پھر وہ منزل پڑھتا ہے، اور 3 سال لگتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ مجھے بتائیے جب وہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کتنا ذخیرہ نیکیوں کا موجود ہو جاتا ہے۔
اتنا میں اور آپ پوری زندگی پڑھ کے جو ہے وہ کما نہیں سکتے جتنا ایک حافظ قرآن جو ہے نا وہ حفظ کرنے کے دوران ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد نمازوں میں الگ ہے، تراویحوں میں الگ ہے، منزل یاد کرنا الگ ہے، یہ باقی چیزیں اور سمجھنا پھر الگ ہے۔ یہ جنہیں آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ تھوڑا سا مسجد میں ادھر ادھر ہوئے تو شور شرابہ ہو جاتا ہے، جی بچے نے ادھر کر دیا، پیچھے ہٹ کے آگے آ گیا، تو آپ پہلے اپنے گھر کے بچوں کو ہم دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں پھر ہمارا غصہ جو ہے نا وہ خود بخود کم ہو جائے گا کہ نہیں ہمارے ہاں گھر میں تو کچھ اور ہے، چلو چھوٹی موٹی شرارت اگر کرتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن بچوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شرارت کرنا شروع کر دیں، آپ کے اساتذہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی برکت یہ ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، جو مانگنے والوں کو ملے گا وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اور جو تمہارے لیے بہتر ہے میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ان بچوں کی جو پرورش کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتنا عطا فرماتا ہوگا۔ میں کراچی میں تھا، وہ ایک مدرسہ تھا جامعہ معینیہ، وہاں ناظم تعلیمات تھا، ہمارا ایک باورچی تھا، یہ بات چل گئی، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، ایک باورچی تھا، اسے بچے بہت تنگ کرتے تھے، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا ناظم صاحب کل سے میں نہیں آؤں گا، یہ اتنے شیطان بچے ہیں، اور واقعی حفظ کے بچے بڑے شیطان ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتے، اسی لیے ہمارے ہاں فوجی لا ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ زیادہ پنشمنٹ دیتے ہیں اور پھر وہ سیدھے رہتے ہیں۔ تو بھر کے کہنے لگا کل سے میں نہیں آؤں گا، جن کا ٹھیک ہے نہیں آنا تو زبردستی تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ وہ چلا گیا، ہفتے بعد جو ہے نا وہ روتا ہوا واپس آ گیا، کہنے لگا آپ تنخواہ دیں پھر بھی کام کروں گا، آپ تنخواہ نہ دیں پھر بھی کام کروں گا۔ میں نے کہا پہلے تو کر ہی نہیں رہا تھا، شرارتی بچے ہیں، اور اب کہہ رہے بغیر تنخواہ کے بھی کام کرنے کو تیار ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا قیامت برپا ہے اور جنتی جنت جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور میرا بھی آرڈر ہوا کہ اسے جناب مجھے فرشتے لے کے جہنم کی طرف لے جانے لگے، تو درس کے کچھ بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے میشو کو چھوڑ کے جنت نہیں جائیں گے، اس کو میشو کہتے تھے، نام بگاڑا ہوا تھا اس کا، ہم میشو کو چھوڑ کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو میری آنکھ کھلی، تو میں نے کہا یہ کچھ بھی کریں خدمت ان کی ہی کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے نیت جو ہے نا، انما الاعمال بالنیات، نیت پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا جو ہے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن برکت ہے، جس گھر میں پڑھو، وہ ایک صحابی قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے اس دوران الگ سے گھر اور الگ سے کمرے نہیں ہوتے تھے، وہیں جانور باندھے ہوئے اور ساتھ ہی جو ہے وہ لوگ بھی رہتے تھے۔ تو وہ عرض کرنے صبح ہوئی تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے یا رسول اللہ میں رات کو قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور میرا جو استبل تھا جس میں گھوڑے تھے، وہ گھوڑے اور جانور پوری رات جو ہے وہ پریشان رہے، قرآن میں پڑھنا بند کرتا تھا وہ خاموش ہو جاتے تھے، پرسکون ہو جاتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کرتا تو وہ پھر سے ڈسٹربنس میں آ جاتے تھے۔ آقا مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میرے آقا نے فرمایا تیری تلاوت کو سن کے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے تھے، اور ان کے نزول کی وجہ سے جو ہے نا وہ تیرے جانور جو ہے وہ ڈر جاتے تھے، اس لیے ادھر ادھر ہوتے تھے۔ تو آپ غور فرمائیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں پھر شیطان آ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے گھروں کی جو بنیادی طور پہ نحوستیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ خود غور فرمائیں، ہمارے گھروں میں کتنی تلاوت ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ ہمارے بزرگ ہوتے تھے، وہ صبح اٹھتے تھے، اور آپ نے بھی بزرگوں کو دیکھا ہوگا، سب نے سب سے پہلا جو کام وہ کرتے تھے نماز کے بعد کا وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بیڈ ٹی چاہیے، ہمیں چائے پیتے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے دفتر جانا ہے، کسی نے مزدوری پہ جانا ہے، نہ قرآن سے لگاؤ ہمارا، نہ حدیث سے، نہ دین سے، نہ شریعت سے، نہ طریقت سے، اور پھر رونا یہ ہے کہ ہمارے حالات خراب ہیں۔ اس طرح حالات درست نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ برکت والا ہے، مصدقن، یہ تصدیق کرتا ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے، مصدق الذی بین یدیہ،
اے یہود و نصارہ جو تمہارے پاس توریت اور انجیل ہے اس کی تصدیق بھی قرآن کرتا ہے۔ توریت اور انجیل کی وہ آیات جو قرآن کے مطابق ہیں وہ من جانب اللہ ہیں، منزل من اللہ ہیں، اور جو قرآن سے ٹکراتی ہیں وہ تحریف کی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں۔ یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ اے محبوب آپ ڈرائیں ام القریٰ، ام کہتے ہیں ماں کو، امن عربی میں، اور اسی سے ہم امی کہتے ہیں، اماں کہتے ہیں، ماں۔ القریٰ قریہ کی جمع ہے، قریہ کہتے ہیں دیہات کو، گاؤں کو، شہر کو، قریٰ بہت سارے۔ اب اس پہ غور فرمائیں۔ 2009 میں اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی حج بیت اللہ شریف کی، تو یہ پریکٹیکل چیز وہاں میں نے دیکھی۔ آپ لوگ تو اکثر جاتے ہوں گے، آپ نے زیادہ دیکھا ہوگا۔ جب ہم حرم شریف کی طرف جاتے تھے تو رش اتنا لوگوں کا ہوتا تھا کہ بندہ گھبرا جاتا تھا۔ ایسے ہی جب واپس نماز کے بعد باہر نکلتے تھے تو وہی صورتحال ہوتی تھی، لیکن اگلے 20 منٹ میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ لوگ گئے کدھر۔ یہ میرا خیال ہے جو حضرات جاتے رہتے ہیں وہ اس کے آئی وٹنس ہوں گے، گواہی بھی دیں گے۔ ایک دوسری چیز یہ دیکھی کہ اگر آپ کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں تو قطار لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور ان کے چھوٹے چھوٹے وہ پتیلے کہہ لیں یا برتن جن میں وہ سبزی وغیرہ یا وہ کھانے کی چیزیں ہوتی تھیں، بندہ وہ پیچھے کھڑا ہے، اگلے 4-5 منٹ میں جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس کا نمبر آ گیا ہے کھانا لینے کا، اور وہ تھوڑا سا جو ہے وہ دیتے جا رہے ہیں سب کو، اس کے ساتھ سفرہ دسترخوان بھی دے رہے ہیں، ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ تو بعد میں مجھے ام القریٰ کا معنی سمجھ آیا۔ ام کہتے ہیں اصل کو، ماں کو، اور قریٰ کہتے ہیں شہروں کو۔ تو مکہ کا نام کیا ہے؟ ام القریٰ، تمام شہروں کی ماں، ساری روئے زمین کی اصل اور ماں۔ اور ماں کی ایک شان یہ ہے کہ بچے جتنے بھی ہوں اس کی گود میں آ جاتے ہیں، جتنے بھی ہوں نا وہ چھپا لیتی ہے۔ مرغی کو دیکھا نا، کچھ چھوٹی سی ہے، اگر 2 درجن بھی چوزے ہیں نا اس مرغی کے، وہ اپنے پر کے نیچے ان کو سمیٹ لیتی ہے۔ تو یہ اللہ نے اصل جو ہے یہ عظمت مکہ مکرمہ کو دی ہے کہ تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں اور وہ مکہ ان کو جو ہے نا اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے، ان میں چھپا لیتا ہے۔ یہ ام القریٰ ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، جو اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، اس کے ارد گرد ساری کائنات کو ڈرائیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، محبوب جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بِهِ، وہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا قرآن پر ایمان ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔